کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کے گھر میں اور ہمارے گھر میں روزانہ کتنی دفعہ چکر لگاتے ہیں؟ اور جس شخص کا موت کا وقت قریب ہو وہ ملک الموت کو کس شکل میں دیکھتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو پوری تفصیل سے آگاہ کروں گی۔ ناظرین گرامی، ملک الموت کے گھر پر آنے سے مختلف حوالے، احادیث اور تاریخ موجود ہے۔ اس کے دو حوالے مسند بتائے جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ملک الموت روزانہ ہر گھر میں 5 چکر لگاتے ہیں۔ ہر وہ شخص جس کا آخری وقت یعنی موت کا وقت قریب ہو، اس کی سانس اس زمین سے پوری ہو چکی ہو، وہ ملک الموت کو دیکھ لیتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ملک الموت روزانہ 7 مرتبہ چکر لگاتے ہیں۔ گھر کے اندر جتنے افراد موجود ہوں ان سب کے چہرے کو بغور سے دیکھتے ہیں، لیکن آپ اور میں ملک الموت کو نہیں دیکھ سکتے، یہاں تک کہ ہمارا آخری وقت، ہمارے بچے ہوئے سانس اور ہمارا اس دنیا سے رزق ختم ہو جائے، تب اللہ رب العالمین اپنے حکم سے تمام پردے ہٹا دیتا ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آخری وقت آ جائے، اس وقت کیا صورتحال ہوتی ہے؟ اسے وقت نزاع بھی کہا جاتا ہے اور اسے حالت سکرات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ رب العالمین انسان کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیتا ہے، تو اس کے سامنے اپنے بچپن سے لے کر آخری وقت تک اپنی ساری زندگی ایک سکرین کی صورت میں چلتی ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے کس وقت جھوٹ بولا، کہاں اس نے ناپ تول میں کمی کی، اور کس کو دھوکہ دیا، اور کس کے حق پر قبضہ کر لیا، کس کے ساتھ برا کیا، اور کہاں اس کے سامنے برائی موجود تھی اور وہ خاموش رہا، کس کے ساتھ اس نے زیادتی کی، ظلم کیا۔ یہ تمام برائیاں اس کے سامنے بچپن سے لے کر آخر تک چلائی جاتی ہیں۔ پھر وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش مجھے یہ موقع ملتا اور میں دوبارہ ایسا نہ کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اب اس کا آخری وقت ہے، اب کہانی ختم ہوئی اور کھیل ختم ہوا۔ لیکن زندگی کے کھیل کے اندر ایک مشکل اور کٹھن مرحلہ وہی ہوتا ہے کہ جب انسان حالت سکرات میں ہو، اس کے عزیز و اقارب ایک خاص شکل و صورت میں اس کے سامنے کھڑے ہوں۔ یہ دراصل شیطان ہوتا ہے، اور آپ کے وہ عزیز و اقارب جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ شیطان ان کی شکل میں آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے والدین جو اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں اور آپ کا وقت سکرات آ گیا ہے، شیطان آپ کے والد یا آپ کی والدہ کی شکل میں آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ اب انسان یہ جانتا ہے کہ آخری وقت ہے، اسے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، ایسے میں سامنے ماں باپ کھڑے ہوں اور یہ بات کر رہے ہوں کہ بیٹا دیکھو، دین و اسلام تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، تم یہودی، عیسائی یا بے دین ہو کر مر جاؤ، یہی تمہاری مدد کریں گے اور یہی تمہاری نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ وہ حکم اس کے والدین نہیں بلکہ شیطان ان کے والد یا والدہ کی شکل میں کھڑا ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسے اجازت اور یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنی شکل و صورت بدل سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، جو ایمان والے ہوں گے وہ اس خیال کو جھٹک دیں گے اور بآواز بلند کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور گواہی دیں گے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور یہاں پر ایمان مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر منافق ہوا اور دین پر ایمان لانے کے باوجود ہر طرح کی برائی اس کے اندر موجود ہوئی، تو اس موقع پر وہ کلمہ شہادت نہیں پڑھ پائے گا، اس کا خاتمہ بالایمان نہیں ہوگا، اور جس کا خاتمہ بالایمان نہیں ہوگا وہ بہت بری حالت میں مرے گا اور اس کا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ جو شخص مر رہا ہے اس کی جان کیسے قبض کی جائے گی؟
حضرت ام المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی سے اس کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ یوں اندازہ کیجئے کہ ایک کانٹوں والی ٹہنی ہو، اس کو مرنے والے کے پیٹ میں گھسا دیا جائے اور اس کا ایک ایک کانٹا اس کے پیٹ کے اندر موجود ایک ایک رگ ایک ایک نس کے اندر پست ہو جائے، اور پھر جس شخص کے ہاتھ میں یہ ٹہنی ہو وہ اس کو پورے زور سے جھٹکا دے تو جتنا درد اس کا ہوگا اتنا درد موت کا ہوگا۔ اصل میں موت کا درد اتنا زیادہ ہے کہ اگر اس کا ایک حصہ زمین پر رکھ دیا جائے تو کوئی بھی اس کو برداشت نہ کر پائے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ موت کا درد اتنا زیادہ ہے کہ جیسے تلوار کے 1000 وار ایک ہی دفعہ کیے جائیں۔ ناظرین گرامی، جن کا خاتمہ بالایمان ہوگا، جنہوں نے مرتے وقت کلمہ پڑھا ہوگا، جنہوں نے اپنی زندگی ایمان پر گزاری ہوگی، ان کے لیے موت کا وقت بہت ہی آسان ہوگا۔ پل بھر میں آنکھ جھپکتے ہی ان کی جان نکال لی جائے گی۔ اور خاص طور پر اگر بچوں کی بات کی جائے، کیونکہ بچے تو بہت معصوم ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی جان بڑے آرام اور بڑے پیار سے ملک الموت بغیر درد کے نکالیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہر وہ مرد عورت جو بالغ ہیں، ان کی موت ان کے اعمال پر ہوگی۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو آرام سے، اگر اعمال برے ہوں گے تو درد کے ساتھ نکالی جائے گی۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ تمام سننے والوں کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے موت کے مرحلے کو آسان کر دے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہماری نیکسٹ اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچ پائے۔